اپنے بڑوں کا ادب کرنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے انسان کی، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ سچ بولنا انسان اس کو پسند کرتا ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ صاف ستھرا رہنا یہی فطرت پسند کرتی ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ حیا اور شرم، حجاب، یہی انسان کی فطرت پسند کرتی ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ شاید میری زبان سے وہ سنا ہوگا کبھی آپ نے پچھلی کسی نشست میں، پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک امریکن لڑکی نے ہوائی جہاز میں جو سروس کرتی تھی، ایئر ہوسٹس تھی، اس نے مجھ سے ایک سوال کیا پردے کے بارے میں ایک سفر کے دوران۔ اسی زمانے میں امریکہ میں ایک بہت دلچسپ کیس چلا تھا، اور کیس یہ تھا کہ کوئی صاحب اپنے بریف کیس میں $1,80,000 کے ڈائمنڈس اور جیولس لے کر نکلے، اپنی کسی پہنچے راؤنڈ اباؤٹ پہ کسی چوراہے پہ، اور انہوں نے کھول کر وہ بریف کیس وہاں پر رکھ دیا، اور آس ہی پاس کہیں ان کا اپارٹمنٹ تھا، انہوں نے گاڑی پار کی اور جرے گئے اوپر سے، اور اوپر سے جھانک کر دیکھنے لگے کہ اب میرے بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ کوئی دوسرے صاحب گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت گولڈن چانس ہے، انہوں نے جلدی سے گاڑی روکی اور وہ اٹھایا اور بھاگے لے کر، اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا، پولیس کو انفارم کر دیا، جلد ہی وہ اریسٹ کر لیے گئے۔ کیس چلا کورٹ آف لا میں، تو امریکن ہائی کورٹ ٹیکساس اسٹیٹ کا کیس تھا یہ، تو وہاں پر جو ججمنٹ ہوا وہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ جب اس لڑکی نے پردے کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں نے کہا کہ تھوڑا پیشنٹلی سنیے گا میرا جواب، آخر میں آپ سمجھ پائیں گے کہ کیا ریلیونس ہے۔ آپ کے ہی ملک میں ہونے والے ایک کیس کی اسٹوری میں نے پڑھی ایڈیڈس ڈائجسٹ میں، اور وہ میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں۔ ججمنٹ یہ تھا کہ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے کہ اس بریف کیس کو اٹھایا ہے، اصل مجرم وہ ہے جس نے بریف کیس کو چوراہے پر کھلا ہوا رکھا۔ اس لیے کہ جو چیز سیکیور انداز سے رکھی جانی چاہیے، جس چیز کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے، جب آپ اس کو اوپنلی رکھ دو گے تو یو آر دا گلٹی۔ چنانچہ انہوں نے جو کورٹ نے فیصلہ کیا وہ یہ کہ جن صاحب نے اس کو رکھا تھا ان کو 6 مہینے کی جیل ود مینٹل ٹریٹمنٹ، اس لیے کہ سم تھنگ از رانگ، ورنہ وہ باہر رکھا ہی نہ ہوتا۔ اور جن صاحب نے اٹھایا تھا ان کو جج نے کہا کہ ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ $80,000 تو واپس کر دیں اس کے سابق مالک کو، اور باقی جو 1 لاکھ ہیں اس میں سے اتنے % خود رکھے اور اتنے % کسی سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کر دیں۔ تو جب یہ میں بیان بتا چکا، 1 منٹ لگا اس کو سمجھنے میں کہ کیا تعلق ہے اس کے سوال کا، اور جب میں نے یہ بات کہی کہ اسلام ایک لڑکی کو، ایک عورت کو ایک انتہائی ویلیویبل، بہت قیمتی، بہت پریشس، بہت خوبصورت، قابل حفاظت ہیرے موتی کی طرح سمجھتا ہے، جس کی حفاظت، اس کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی عورت اپنے آپ کو باہر چوراہے پر رکھ دے گی اور پھر کسی کی نیت خراب ہوگی تو امریکن کورٹ کے اپنے اس ججمنٹ کے مطابق مجرم وہ نہیں ہوگا جو سیٹی بجائے گا، مجرم وہ ہوگا جو باہر نکل کر انوائٹ کرے گا۔ تو میں سنانا کیا چاہ رہا ہوں اس وقت تحدیث نعمت کے طور پر، اور ایک راستہ، ایک سبق ملا کس طرح اسلام کو پیش کیا جانا چاہیے، کہ وہ اتنی سیریس ہو گئی وہ لڑکی، اس نے کہا کہ اب میرے ذہن میں تو ایسے کچھ اور بھی سوالات ہیں، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں لیکن اب وقت نہیں ہے، اب آپ کو تو کراچی اترنا ہے، کراچی ٹرین لیٹ کرنے لگا تھا، آپ کو اترنا ہے، تو آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجیے، کانٹیکٹ نمبر دیجیے، میں بات کرتی رہوں گی۔ میں مدینے میں اس وقت پڑھتا تھا، تو میرے ایک پڑوسی کے پاس فون تھا، ان کا میں نے نمبر دے دیا، اگلے 3-4 مہینے تک اس کے فون آتے رہے، مہینے میں 1-2 مرتبہ، اور وہ کچھ نہ کچھ پوچھتی رہی۔ آخری فون جو آیا اس میں اس نے کہا کہ میں اس وقت اسلامک سینٹر سے بول رہے ہوں، شکاگو سے، اور میں نے ابھی شہادہ کلمہ پڑھا ہے، اسلام قبول کیا ہے، میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے۔ اسلام بہت خوبصورت طریقے سے زندگی ہے، اسلام بہت ہی مہذب طریقے سے زندگی ہے۔ کچھ ہم سے سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں تک پہنچا نہیں پا رہے ہم، کچھ پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ یہ سب مل کر ان لوگوں کے ذہنوں کو
خراب کیا جا رہا ہے. اللہ کرے کہ ہم پہلے خود بھی سمجھیں, خود بھی ہمارا جو تصور ہے دین کا, وہ ہمارا جو دین کا جو تصور ہے, اللہ کرے کہ وہ اس طرح اس مزاج میں ڈھل جائے جس مزاج میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے, جس مزاج سے آپ نے صحابہ کرام کو لیا تھا. صحابہ کے الگ الگ مزاج تھے اور ہر ایک کی مزاج کی رعایت کرتے ہوئے آپ ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے تھے. الگ الگ مزاج تھے اور کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جس سارے صحابہ کا ایک مزاج تھا. ہر ایک کا الگ الگ مزاج. کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ سیدنا ابوذر غفاری کا مزاج اور سیدنا معاویہ اور سیدنا عثمان غنی کا مزاج ایک تھا؟ حضرت ابوذر کا مزاج بالکل درویشانہ تھا. ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ بزنس میں کیوں لگے ہوئے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ پیسہ کیوں کما رہے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ مکان کیوں بنانے لگے. جہاں کسی نے مکان بنانا شروع کیا وہ اپنا لمبا سا ڈنڈا لے کے پہنچ جاتے تھے اور توڑ ڈالتے تھے مکان. یہ ان کا مزاج تھا کہ دنیا میں یہ سب کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے. اگر یہ سب اچھا ہوتا تو اللہ کے رسول نے کیا ہوتا, ابو بکر نے کیا ہوتا, وہ یہ کہا کرتے تھے. اور حضرت عثمان اس پریشانی میں تھے کہ یہ لاکھوں نو مسلم نئے آئے ہیں مدینے میں, یہ رومن امپائر سے آئے ہیں, یہ پرشین امپائر سے آئے ہیں. اگر ان سے ہم نے کہا کہ اپنی لائف اسٹائل ایک دم سے بدل کر ہم عربوں کی جو سادہ زندگی تھی اس کو قبول کر لو اوور نائٹ, تو یہ لوگ تو اسلام سے ہی واپس چلے جائیں گے. اس لیے تھوڑی ان کی رعایت کرو, حدود شریعت کے اندر جہاں تک گنجائش ہے اتنی ان کو رعایت دو. ہم خود نہیں بدلیں گے, نہ مدینے کا معاشرہ بدلے گا, نہ صحابہ اور صحابیات بدلیں گے, لیکن ان کو تو کم سے کم اجازت دو. لیکن یہ بھی امت کے سردار اور وہ بھی امت کے امام, کسی کی ہمت نہیں کہ ان کے بارے میں کچھ جملہ کہہ دیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے آدمی تھے اور حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے. ایک مرتبہ ذمہ داری پڑ گئی حضرت حسان پر ایک قلعے کی حفاظت کی, اور جب ایک عورت نے قلعے کے اندر سے جھانک کر دیکھا کہ کوئی یہودی آ رہا ہے اور بہت خراب ارادوں سے آ رہا ہے, تو حضرت حسان ہی محافظ تھے. حضرت حسان سے انہوں نے کہا کہ آگے بڑھ کر اس کو روکو, تو حضرت حسان نے وہاں بھی شاعرانہ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس قابل ہوتا, اس کام کا آدمی ہوتا تو میدان میں نہ ہوتا, تم عورتوں کے پاس کیوں ہوتا؟ مجھ سے نہیں ہوگا, مجھ سے تلوار نہیں چلے گی, میں نہیں اس کام کا آدمی. لیکن سلام ہو اس عورت پر کہ اس نے ایک جملہ حضرت حسان پر تنقید کر بھی نہیں بولا, ایک لفظ نہیں کہا, بلکہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ کام اس وقت مجھے خود کرنا پڑے گا. چنانچہ وہ قلعے کی فصیل پر چڑھی, ایک بڑا سا پتھر لیا, انتظار کیا, اور وہ آدمی خاص انداز سے جس طرح چلا جاتا ہے ایسے موقع پر چھپ چھپ کے رینگ رینگ کے وہ چل رہا تھا. جب وہ زد میں آیا تو انہوں نے پتھر مارا.